السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 18۔ اوفو، اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ سارے پاگل کیا اسی گھر میں اکٹھے ہونے تھے؟ یشم دانت پیس کر کہتے اس کے پیچھے کچن کی جانب گیا۔ اریب نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا۔ میں نے سن لیا ہے، اریب نے غرا کر کہا تو یشم نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ انل کو سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ آہستگی سے چلتا اس کے بیڈ کے قریب چلا آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے ہاسپٹل لایا تھا، حویلی فون کر دیا تھا، وہ سب بھی ادھر پہنچنے والے تھے۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ یقین کرو میری تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوئی اٹینشن نہیں تھی، انل کہتے ہوئے جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے نا مسٹر انل سلیمان خان زادہ، کہ ہر مرتبہ تمہاری کوئی اٹینشن نہیں ہوتی مجھے تکلیف پہنچانے کی، مگر پھر بھی تم مجھے وہاں تکلیف پہنچاتے ہو جہاں مجھے لگتی بھی ہے اور بے تحاشا اذیت بھی ہوتی ہے۔ بھیگی آنکھیں، سرخ چہرہ، ویرا نے کاٹ دار لہجے میں کہا تو انل لب بھینچ کر رہ گیا۔ ویرا تم مجھے… ابھی وہ کچھ اور کہتا جب نایاب اور سلیمان کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نایاب اپنی بریو بیٹی کو ایسے روتے دیکھ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر سب بیت السلطان کے افراد ہاسپٹل پہنچ گئے۔ دعا زہرا اور سائم بھی موجود تھے۔ دعا زہرا کی موجودگی میں ماحول میں عجیب تناؤ اور کشیدگی کا احساس ہوتا تھا، اور اب تو سائم بھی عجیب ہی ٹون میں باتیں کر رہا تھا۔ انل نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ ویرا کو ڈسچارج ملا تو اسی لیے سب ہاسپٹل سے گھر لوٹ آئے۔ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے میں 5 سے 10 دن لگ گئے، اور اس دوران بیت السلطان میں شادیاں کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ یہ 15 دن بھی تیاریوں میں کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مراد خان زادہ کے اپنے ہی اصول و ضوابط تھے کہ وہ کسی بھی قسم کی گھریلو تقریب میں زیادہ ہلا گلا اور فضول خرچی کرنے کے شروع دن سے قائل نہیں تھے۔ ہمیشہ حویلی میں جو تقریب واقعی پذور ہوئی انتہائی سادگی سے ہی ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ تقریب کا کھانا بڑے اہتمام سے بنتا تھا جو وہ گاؤں کے لوگوں میں بانٹتے تھے، اسی لیے آج بھی بہت خاص رشتہ دار اور عزیز و اقارب شامل ہوئے تھے۔ حویلی کے حد نگاہ بڑے لان کو ہی اوپن ایئر بینکویٹ میں بدل دیا گیا تھا۔ اس وقت داجی، بی جان، سائمہ، نایاب اور سلیمان لان میں موجود مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ سکندر کی بارات حویلی کے گیٹ تک آن پہنچی ہے۔ ادھر سکندر بھی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا تو اسے بھی زیادہ شور و غل اور طوفان بدتمیزی پسند نہیں تھا۔ تبھی انتہائی سکون سے بارات حویلی کے اندر چلی آئی۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور چہرے پر ایک چمک سی تھی۔ سکندر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ حارث بیگ بھی ساتھ تھا۔ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش تو تھا، مگر گردن میں سریا ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی فٹ تھا۔ حارث بیگ نے داجی سمیت سلیمان خان زادہ کے ساتھ مصافحہ کیا اور نایاب کو بغور دیکھے گیا، جو سلیمان خان زادہ کے پہلو میں کھڑی کافی آسودہ دکھائی دے رہی تھی۔ مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ دعا زہرا اور سائم لوگ جو کہ داجی کے فارم ہاؤس پر رکے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی فارم ہاؤس سے حویلی پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ نہیں تنبیہ سنبھل رہی؟ غفران جو کہ ریڈ اور اورنج کنٹراسٹ بھاری کامدار لہنگے میں دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی، پریشانی کے عالم میں اوزگل کے سرہانے بیٹھ گئی، جو کہ اب نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ویرا جو کہ اس وقت میکسی میں بالکل تیار تھی، تیزی سے ہاتھ چلاتی اوزگل کی ڈرپ کا کنولا درست کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں سنبھل رہی۔ شکر ہے بڑی ماں نے اس کی رخصتی پینڈنگ کر دی، نہیں تو اس حالت میں سٹیج پر ہی گر پڑتی۔ اپنی سدھ بھت گوا بیٹھی ہے یہ لڑکی، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، وومٹنگ کر کر کے ویسے ہی برا حال ہے، تو اس حالت کو تو پہنچنا ہی تھا نا۔ پتہ نہیں جان کو کون سا روگ لگا رکھا ہے کہ اپنا ہوش تک نہیں۔ یہ سب کہتے ویرا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ سب اریب لالا نے کیا نا اس کے ساتھ۔ کل میں بھی رات کے وقت اس کے پاس تھی تو نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ مجھ سے نفرت مت کریں، مجھ سے نفرت مت کرو، ایسا ہی کچھ۔ غفران نے ویرا کو بتایا تو ویرا نے اپنے لب بری طرح بھینچ لیے۔ جانتی ہوں یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے، ویرا نے کہا۔ تبھی کمرے میں سائمہ اور نایاب چلی آئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب میری بچی کی؟ نایاب اس کے بیڈ کے قریب آ کر اس کے زرد چہرے پر جھکی۔ بہتر ہے، سو رہی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں نجمہ موجود ہیں، آپ فکر مت کریں ماما، سو رہی ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ اس وقت اس کے لیے سکون اور نیند بہت ضروری ہے۔
ویرا نے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ چلو شکر ہے تسلی ہوئی، سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، تم دونوں کو لینے آئے تھے ہم۔ سائمہ بیگم نے غفران سے کہا، آپ لوگ غفران کو لے کر چلیں، 10 منٹ میں یہ ڈرپ پوری ہو جائے گی تو میں اسے اتار کر میسج کر دوں گی آپ کو۔ ویرا نے کہا تو سائمہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ نایاب اور سائمہ غفران کو لیے کمرے سے باہر نکل گئے تو وہ اوزگل کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد اس نے اوزگل کے ہاتھ سے ڈرپ اتار دی مگر کینولا لگا رہنے دیا۔ میرا فون، ویرا نے ادھر ادھر دیکھا، تب اندازہ ہوا وہ اپنا فون اپنے کمرے میں بھول آئی ہے۔ وہ ایک نظر اوزگل کو دیکھتی دھیمے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی مگر جلد ہی دروازہ کھول کر ایک شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا، پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ اریب دھیمے قدموں سے چل کر بیڈ تک اس کے پاس آیا تھا۔ اسے سر تا پیر دیکھ کر اریب سلیمان خان زادہ صحیح معنوں میں شاکڈ ہوا تھا۔ اوزگل، سرگوشی نما ایک نام پکار کی صورت لبوں سے صدمے کی حالت میں ادا ہوا اور وہ تڑپ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس پر جھکا۔ اریب نے اس کے ٹھنڈے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ میری 2 دن کی محبت نے تمہیں پوری طرح برباد کر دیا ہے میری زندگی۔ اریب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے چینی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی کی مگر وہ سن نہیں پائی تھی کہ گہری غنودگی میں تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درد، اذیت اور ان دکھوں کا، تکلیفوں کا مداوع کیسے کروں گا۔ آئی ایم سو سوری۔ اریب نے نم آنکھیں لیے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی لو یو سو مچ میری جان۔ تمہیں اندازہ نہیں یہ اریب غریب تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اندازہ تو تب ہوگا جب مجھ سے کہیں جائے فرار نہیں ملے گی۔ اریب نے ذرا سا جھک کر اس کے گلابی خشک لبوں پر ایک میٹھا دہکتا سا لمس چھوڑا اور فوراً پیچھے ہٹا کہ وہ اب اس حدت سے پگھلتے بے قراری سے کسمسانے لگی تھی۔ اب اریب کی بھٹکتی نگاہیں وہاں اٹھی تھی جہاں اریب کی بے صبری کے بدولت اس کے نازک سے وجود میں ممتا سمٹ آئی تھی۔ اریب نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آنکھیں بند کر کے ایک ننھی سی چھوٹی سی جان کو وہاں محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ لوز یو سو مچ مائی لٹل اینجل۔ اریب کے دل کی دھڑکن بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ یہ احساس بہت انوکھا اور اچھوتا سا تھا لیکن ابھی وہ یہ روح کو پرسکون کرتی خوشی ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ فون پر ایک میسج رنگ بجنے سے اس نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچ لیے۔ کیا عذاب تھا کہ اب وہ جتنا اس کے قریب رہ کر اسے ہر چیز کی وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی قسمت اسے دور لے جاتی تھی۔ اب کل ہی عین رخصتی سے ایک دن پہلے اس کی طبیعت اس بری طرح خراب ہوئی کہ یہ رخصتی پینڈنگ رکھنی پڑی۔ وہاں سے نکلتے اریب نے گہری نگاہ اس دشمن ڈاں پر ڈالی اور دھیمے سے مسکرایا۔ میں تمہیں سمیٹ لوں گا میری میمی جان، اریب نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اگر وہ قسمت کا کھیل سمجھ جاتا تو آج کبھی بھی یہ رخصتی پوسٹ پون نہ ہونے دیتا، کبھی بھی نہیں۔ یشم، اریب سلیمان خان زادہ اور داجی اس وقت انل کے کمرے میں موجود تھے۔ اریب داجی اور سلیمان خان زادہ کو ضروری بات کا بول کر اندر انل کے کمرے میں لایا تھا اور اب انل لال انگارہ لیے داجی کے سامنے صوفے پر سر جھکائے زمین میں نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ داجی بالکل خاموش تھے۔ یشم اور اریب داجی کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ یشم نے اپنا ماتھا بری طرح مسلا مگر کہیں نہ کہیں تسلی بھی تھی کہ یہ معاملہ احسن انداز میں نبٹ جائے گا، جبکہ سلیمان خان زادہ خونخوار نگاہوں سے چھوٹے بیٹے کو گھور رہا تھا۔ برخودار، بہت جلدی خیال آ گیا اپنے دل کی بات بتانے کا۔ سلیمان خان زادہ نے کاٹدار لہجہ اختیار کیا۔ اب عین نکاح کے وقت یہ وہ کیا بکواس کر رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ لوگوں نے بھی تو کون سا اسے کسی غیر کی منگ بنانے سے پہلے مجھے بتانا تک گوارا کیا تھا۔ میں پہلے اسے منانا چاہتا تھا، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ ان 15 دنوں میں نے ہر طرح سے اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی، کچھ میری وجہ سے، کچھ اریب لالا کی وجہ سے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں وہ محبت مجھ سے ہی کرتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی غصیلے لہجے میں بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسی لیے عافیت اسی میں ہے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ سلیمان خان زادہ دہاڑے، میں ایک گولی آپ کی لاڈلی بیٹی کو مار کر خود کو بھی شوٹ کر لوں گا ڈیڈ۔ انل کی بھی آواز بلند ہوئی، تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ داجی نے سرد لہجہ اختیار کیا، انل تم ویرا کو یہاں سے لے جاؤ، یشم اور اریب تمہارے ساتھ آئیں گے، تم دونوں کے نکاح کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، ادھر دعا زہرا کو میں سنبھال لوں گا۔ داجی کی بات پر سلیمان خان زادہ نے ششدر ہو کر انہیں دیکھا۔ داجی یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان کا لہجہ بے یقین تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سائم خان زادہ ایک اچھا آدمی ہرگز نہیں ہے، کئی بری عورتوں سے تعلقات ہیں اس کے،
ہسپتال کی کئی غیر قانونی اور انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں بھی ملوث پایا گیا ہے اسے۔ یہ رپورٹ ابھی مجھے یشم اور اریب نے دی، ثبوت کے ساتھ۔ پہلے تو وہ اس میں دلچسپی نہ ہی لیتے، مگر جب سے انل نے ہسپتال والی بات بتائی تھی تب سے یہ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ اسی لیے دعا زہرا نے ہتھیلی پر سرسوں جما رکھی ہے کہ اپنے شوہر کے لاڈلے بھائی کے بغیرت بیٹے کو ہماری بیٹی کے سر مڑ سکے۔ دعا زہرا کی بد زبانی کی وجہ سے آنکھوں دیکھی مگی نگلنا چاہتے ہو؟ مجھے تو اب انل کی ہسپتال والی بات بھی سچ ہی لگ رہی ہے کہ اس بغیرت آدمی سے کچھ بعید نہیں، اور دیدہ دلیری دیکھو کیسے روب جھاڑتے ہیں یہ لوگ جیسے ہم نے انہیں بیٹی بیچی ہو۔ لا حول ولا قوت۔ داجی انتہائی برہم ہوئے تو سلیمان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ داجی کے ہاتھ میں پکڑی فائل جلدی سے کھول کر دیکھی۔ داجی کے اشارہ کرنے پر وہ تینوں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلیمان اور سلطان بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ لیٹ ایوننگ فنکشن تھا۔ سائمہ بیگم اور نایاب اسے تھام کر اسٹیج تک لائیں۔ سکندر نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ سکندر دھوم دھام سے غفران کو لینے آ چکا تھا۔ غفران اس سے ناراض تھی تو وہ غفران سے خفا خفا سا رہتا۔ وہ اب تک اس سے ناراضگی ظاہر کرتی رہی، اس کے بس میں ہوتا تو وہ رخصتی بھی ابے نہ ہونے دیتی، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اب بھی وہ بڑی شان سے اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھا انابی لبوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ ماتھے پر بلوں کا جال، سرخ و سفید رنگت اور چہرے پر وہ پاکیزگی بھری کشش جو بہت کم عرصے میں کسی بھی چٹان سی لڑکی کو اپنی جانب راغب کر سکتی تھی۔ غفران سر جھکائے وہیں اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اس سے تھوڑا دور بیٹھی تھی۔ سکندر نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سعدیہ بیگم سکندر کے پاس بیٹھی تو سکندر اس کے قریب کھسکا۔ غفران گھبرا کر تھوڑی دور کھسکی۔ سکندر نے لب دبایا مگر پھر وہی اپنی عادت کے مطابق سنجیدگی کا لبادہ اڑے سامنے دیکھنے لگے۔ بی جان، ویرا کدھر ہے؟ نکاح کا وقت ہو گیا۔ دعا زہرا نے اسٹیج پر آ کر بلند آواز میں بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تو داجی اٹھ کر دعا زہرا کے سامنے آئے۔ ویرا اور سائم کا نکاح نہیں ہوگا دعا زہرا، اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب بھی ہماری بچی کی رخصتی میں تمہاری بدزمانی یا بد کلامی کی وجہ سے ذرا سا بھی خلل پڑا تو یاد رکھنا آج کا دن تمہارا اس حویلی میں آخری دن ہوگا، اس کے بعد کبھی یہاں پیر بھی نہیں رکھ سکو گی۔ داجی نے پہلی مرتبہ بیٹی کو بے تحاشا درستگی سے کہا تو دعا زہرا کو تو سانپ ہی سونگھ گیا، اسی لیے خاموشی رہی کہ داجی نے وارننگ ہی اس انداز میں دی تھی۔ مگر داجی، مجھے یہ نکاح آج ابھی اسی وقت کرنا ہے۔ کہاں ہے میری منگ؟ بلائیے اسے یہاں۔ سائم نے آگے بڑھ کر داجی کے سامنے کھڑے ہوتے بدتمیزی سے کہا تو داجی انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا۔ ذرا تمیز کا مظاہرہ کرو لڑکے، نہیں تو ایک لمحے میں اٹھا کر حویلی سے باہر پھینکوا دیے جاؤ گے۔ اس کے لیے تو میرا چھوٹا ہوتا ہی کافی ہے، اور اب تو تمہیں اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ رہی بات منگ کی تو میں یہ رشتہ ابھی اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ داجی کی دھاڑ پر سائم صاحب کو بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جانا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا کھانے کے بعد تمام رسومات کے بعد سعدیہ بیگم نے رخصتی کی اجازت چاہی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جبکہ غفران وہیں صوفے سے چپکی بیٹھی رہی۔ جب سائمہ بیگم نے آ کر اسے تھاما۔ چلو بیٹا اٹھو، شاباش، اپنے گھر جاؤ۔ سائمہ بیگم بے حد پیار اور بھرائی آواز میں بولی تو غفران نے لال انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اٹھو شاباش۔ وہ اسے کندھے سے لگائے اٹھاتی آگے لے کر بڑھیں اور قرآن کے سائے میں سکندر کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ وہ سعدیہ اور سکندر کے بیچ بیٹھی تھی۔ بیٹا ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ سعدیہ نے اسے تسلی دی تو وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ وہ کچھ دیر کی مسافت کے بعد اسے لیے اپنی حویلی آیا اور گاڑی سے اتر کر اس کی جانب آیا، جبکہ سعدیہ بیگم جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں پہلے خود اتریں اور پھر نرمی سے غفران کو تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ گھر آتے ہی کچھ رسمیں کی گئیں اور پھر اسے آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں بھیجا جہاں سعدیہ بیگم اسے خود بٹھا کر آئی تھیں۔ سعدیہ بیگم نے اس کا لہنگا بیڈ پر پھیلایا اور دعائیں دے کر اسے پیار کرتی وہاں سے نکل آئیں۔ کمرے کا ماحول کافی فسوں خیز تھا۔ ہر طرف پھولوں سے سجی سیج اور بیڈ پر سفید چادر پر بکھری پھولوں کی پتیاں اور سائڈ ڈرا پر رکھی سینٹس کینڈلز، ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں سے بچھی شیٹ اور اوپر جلتی کینڈلز۔ بے حد پیارا کمرہ، جہازی سائز بیڈ۔ غفران کا کمرہ دیکھ کر ایک پل کو دل دھڑکا مگر فوراً خود کو کمپوز کیا۔ جب اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ سامنے ہی وہ اکڑوں شہزادہ چلتا آیا۔ شہزادہ اس لیے کہ آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ غفران نے اسے دیکھ کر فوراً نگاہ پلٹی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، اس قدر قیامت خیز ہوش ربا حسن تھا کہ اسے لگا تھا وہ ساری ناراضگی بھول کر ہر چیز کو پس پشت ڈال کر آئے گا اور اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف میں میٹھے بول ادا کرے گا۔ مگر وہ شاید بھول گئی تھی وہ عام بندوں کی طرح بالکل نہیں ہے، وہ اپنے نام کا ایک ہے، وہ سٹون مین ہے جسے پگھلانے کی خواہش بیکار ہے۔ غفران نے ان سوچوں میں گم اپنا سر اٹھایا جہاں پر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شرٹ لیس کھڑا تھا۔ غفران نے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ کیا یہ مولوی ٹائپ بندہ خود کو اتنا مینٹین رکھے ہوئے تھا؟ اس قدر شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، بھرپور مردانہ وجاہت کا شہکار، وہ خود سے لاپرواہ سا تھا۔ چہرے پر حیرت بری نظر پھسلتی اس کے سکس پیکس پر آ کر اٹکی۔ سکندر جو کہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، خود پر نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر بہت جلد غفران نے اپنا رخ موڑا جس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا، جبکہ وہ فوراً دوسرے کپڑے لے کر اس کی جانب ایک ایک حرکت نوٹ کرتا واش روم بڑھ گیا۔ کیسا بدلحاظ خشک اور سڑیل شخص ہے، تمیز نہیں ہے اسے، ایک دن کی دلہن کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بے مروت، بدلحاظ، بدتمیز آدمی، جانے کتنے اکڑوں مرے ہوں گے جب یہ پیدا ہوا، سادی آنٹی کیا کھا کر پیدا کیا انہیں، خود کتنی سویٹ اور سافٹ ہے، یہ سٹون مین لگتا ہے اپنے بابا پر پڑ گیا ہے، بدتمیز۔ ویسے آپس کی بات ہے غفران، یہ سکندر اعظم اتنا ڈیشنگ انسان ہے، واہ! اس نے دل ہی دل میں اسے شاندار القاب سے نوازا۔ سوچ کر سر مزید جھکا گئی جبکہ لبوں پر ایک مسکان تھی، مگر یہ مسکان زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی جب وہ باہر آیا۔ اٹھ کر چینج کر لو، تھک گئی ہوگی، ایسے بے تحسر اور روکھے لہجے میں کہا گیا تھا کہ غفران کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سرسری سی بات کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ غفران کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے یا کم از کم یہ کمرہ نوچ پھینکے جو محض دکھاوے کے لیے ان کے رشتے کا مذاق اڑانے کو اس طرح سجایا گیا تھا۔ وہ جلتی کڑتی اس کے باہر جاتے اٹھی اور ڈریسنگ الماری میں سیٹ کیے گئے کپڑوں میں سے ایک ڈریس لیتی جیسے ہی مڑنے لگی، اس کی نظر سامنے پڑے دو چھوٹے چھوٹے ڈبوں پر پڑی جس پر برتھ ڈے کارڈ بھی تھا۔ غفران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، آج تو اس کا برتھ ڈے تھا، تو کیا اسے معلوم تھا؟ کیا یہ گفٹ اس کے لیے گئے تھے؟ اس نے تجسس کے مارے وہ ڈبے اپنے مہندی لگے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھائے اور انہیں بہت احتیاط سے کھول کر دیکھا۔ ایک میں نفیس سا ڈائمنڈ بریسلٹ تھا اور دوسرے میں ایک گولڈ پینڈنٹ تھا۔ وہ گہرا مسکرائی، ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کی۔ اس خشک آدمی سے اب وہ ہر امید و توقع چھوڑنے لگی تھی۔ غفران ابھی وہیں کھڑی تھی جب اچانک قدموں کی آہٹ پر وہ بری طرح گڑبڑائی۔ فوراً وہ چیزیں وہیں رکھ کر مڑی جبکہ وہ کمرے میں آ کر ٹھٹک کر رکا۔ تم فریش نہیں ہوئی؟ سکندر نے اسے وہی اسی حلیہ میں دیکھ کر استفسار کیا تو غفران جو اسے ہی دیکھ رہی تھی فوراً ہوش میں آئی۔ انسان ہوں، کوئی مشین نہیں ہوں جو یوں گئی یوں آ گئی، ہر ایک کو اپنے جیسا مشین یعنی خشک مت سمجھا کریں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی، جبکہ سکندر نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، زمان وافر مقدار میں ملی ہے جہیز میں، وہ بولتا آگے بڑھا جب واش روم کے دروازے پر ٹھٹک کر مڑی۔ اب اسی زبان کے ساتھ ساری عمر گزارا کرنا ہے، وہ بے نیازی سے کہتی آگے کو بڑھی۔ سکندر نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور بیڈ سے وہ پھول ہٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک سفید سے رنگ کی ہلکی کڑھائی والی ڈریس میں باہر آئی جس کے نیٹ کے بازو میں اس کے چاندنی کی طرح دمکتے بازو جھلک رہے تھے اور وہ لال دوپٹہ شانوں پر صرف نام کا ہی جھول رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر بکھرے بالوں میں آ کر بیڈ پر بیٹھی، ایک میٹھی اور تیز خوشبو سکندر کی نتنوں سے ٹکرائی تو وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ غفران نے اسے ایک نظر دیکھا جو چھپا رستم اس کے برتھ ڈے کا گفٹ بھی لے کر رکھ چکا تھا، مگر ظاہر ایسے کروا رہا تھا جیسے اسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جیسے وہ ہر چیز سے انجاز ہے، جیسے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ ہی دیر گزری تو پورے 12 بجے غفران کے موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹونز بجنے لگیں۔ غفران نے فون تھاما اور تھامتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جس کو سامنے والے نے ناگواری سے دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی تھی، اس پر اس کا حق تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت اس فون کی مداخلت سکندر کو انتہائی ناگوار گزری تھی۔ محترمہ، نیند آ رہی ہے مجھے، تو بہتر ہوگا اپنا یہ فون ایک طرف رکھو اور چپ چاپ سو جاؤ، ویسے بھی مجھے یہ لیٹ نائٹ تک یوز کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ سکندر نے ناگواری سے کہا تو غفران کا دماغ گھوم گیا۔ مجھ پر کوئی فضول کی پابندی لگانے اور بے تکے روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر اعظم، میں شٹ اپ غفران سکندر حارث بیگ، میرا نام سکندر اعظم نہیں ہے،
میرا نام سکندر حارث بیگ ہے. تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فضول کے نام سے بلانے سے پرہیز کرو. بالکل مجھ پر بے تکے اور فضول کے حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کمپرومائز کرو ورنہ. وہ پوری طرح جملہ مکمل بھی نہ کر پائی جب وہ دھاڑا. ورنہ کیا؟ ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے جانے کی دھمکی نہ دینا، نہ ہی فضول بات کرنا برداشت کروں گا. اب یہاں میرے بیڈ روم میں پہنچ چکی ہو تو باہر جانے کا سوچنا بھی بند، کیونکہ مجھے اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کرنا آتی ہے. ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری اگر کچھ الٹا سیدھا سوچا بھی. سکندر نے اسے بازو سے جکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ چٹانی سینے سے آن ٹکرائی. عفران کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی. گہرے سانس بھرتی اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں. سکندر مبہوت سا اس کی لرزتی کپ کپاتی پلکوں کا رقص دیکھے گیا اور ہولے سے اس کے چہرے پر پھونک مارتا پرے ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر دم خود سی وہیں ایک جگہ بیٹھی رہ گئی. نہایت بے تکا فضول انسان ہے یہ، پاگل، پھٹے منہ. وہ خود بڑبڑاتی کمفرٹر تان کر لیٹ گئی اور جل نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ وہ کچھ ہی دیر بعد آیا اور اسے دیکھا جو میٹھی نیند سو رہی تھی. سکندر بیڈ پر نیم دراز ہوا، کروٹ بدلی اور ذرا سا اس کے قریب جھکا. نک چڑی رئیس زادی. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. شادی مبارک میری محرم، امید ہے کہ میری قربت تمہیں پسند آئے گی. وہ اس کی کنپٹی پر لب رکھتا بولا اور سیدھا ہو کر اپنی آنکھیں سکون سے موند لی. ویرا اپنے کمرے میں فون لینے آئی تھی. فون دراز میں سے اٹھا کر پیچھے مڑی تو جیولری باکس کے پاس اس کی پازیب پڑی تھی. ویرا نے پائل اٹھائی اور زمین پر جھکی. وہ دھیمے شکستہ قدموں سے چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ ہاف وائٹ اور سرخ رنگ کی میکسی میں کرلی بالوں کی آبشار کمر پر بکھیرے زمین پر بیٹھی اپنے پاؤں میں پائل باندھ رہی تھی. وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو اس نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اوپر دیکھا. آنکھیں اوپر اٹھیں اور اس کا دل دھک سے رہ گیا. وہ تیزی سے اٹھ کر اپنی جگہ پر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. چلے جاؤ یہاں سے، میں اس وقت نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں نہ کوئی بحث کرنا چاہتی ہوں. وہ غرائی اور بے دردی سے اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا، مگر وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کے ہوش ربا سراپے پر نگاہیں گاڑے کھڑا تھا. جانتی ہو، جب آوارگی ایک مقام پر آ کر تھم جائے تو اسی مقام کو اپنا آغاز اور انجام بنا لیتی ہے. میری آوارگی کا بھی تم وہ نقطۂ پرکار ہو جسے سورج مان کر میں اپنی ساری زندگی تمہارے گرد گردش کر سکتا ہوں. عشق کرتا ہوں تم سے. بولو، اب بھی کسی اور سے نکاح کرو گی؟ اس نے بھاری بوجھل گمبھیرتا سے بھرپور آواز میں کہا تو وہ سرتا پا شمع کی طرح سلگی تھی. اب بہت دیر ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، تم جا سکتے ہو یہاں سے. وہ اذیت کی جانے کون سی انتہا تھی، گلے میں اٹکے پھندے کے باوجود بمشکل بول پائی. تم صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہو تو کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو؟ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. وہ دھاڑا تھا. بہت جلدی کی محبت جتانے میں خانزادہ صاحب. ابھی کچھ سال اور ٹھہر جاتے، جب میرے 2-3 بچے ہوتے تو تب کرتے نا یہ اظہار. اس نے خفیف سا طنز کرتے جس آگ میں وہ خود جھلس رہی تھی اس بھٹی میں اسے بھی جھونکنا چاہا. یو شٹ اپ، تم سب کچھ اچھی طرح جانتی ہو. شکر ہے میں یہاں آیا اور یہ سب ہوا، نہیں تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں، اور تم صرف میری ہو چاہت ہو. سنا تم نے؟ اس نے قریب آ کر اسے بازوؤں سے دبوچا. جاؤ یہاں سے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرائی. تب اس نے آخری داؤ کھیلا. مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ہر مرتبہ تم ہی نے مجھ سے کہا کہ تم میری خاطر اپنی جان دے سکتی ہو. مجھے آج یہ جان ہی چاہیے. تمہیں میری خاطر مرنا ہوگا. اس نے پراسرار لہجے میں کہتے اپنی پاکٹ سے ایک براؤن شیشے کی چھوٹی بوتل اپنی ہاتھ پر نکال کر رکھی اور اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی. محبوب کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کرو گی؟ یہ زہر نہیں پیو گی خانی؟ انل نے آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک لیے اس سے کہا. سامنے والی ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ بوتل اٹھا کر اسے کھول کر اس میں موجود تمام محلول اپنے حلق میں انڈیل لیا، جبکہ اب وہ کھل کر مسکرایا جیسے وہ جانتا تھا وہ ایسا کر گزرے گی. وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. کچھ ہی لمحوں میں وہ چکراتا سر لیے اس کے سامنے زمین بوس ہو گئی اور وہ بے حس یوں ہی پراسرار مسکراتا رہا. وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کے چہرے سے اس کے کرلی بال ہٹائے. پاگل، بے وقوف لڑکی. وہ گہرا مسکرایا. ویرا، ویرا. انل نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو اس نے خمار بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. پہلے مسکرائی اور پھر نشے میں دھت کہکا لگا کر ہنس پڑی. انل نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے بمشکل اسے اپنے سہارے کھڑا کیا.
رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ بہت غیر متوقع طور پر وہ پوری طرح اس کی بننے کو اس کی باہوں میں موجود تھی۔ کل رات انل نے جیسے جلتے کوئلوں پر گزاری تھی، آج اتنا ہی سرور رگوں میں اترنے لگا تھا۔ وہ تو بس اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، مگر آج اسے بے ہوش کرنے کو اس نے ایک داؤ کھیلا تھا، اسے آزمایا تھا، اور ویرا نے بغیر سوچے سمجھے جو بظاہر اس سے وہ زہر لے کر اپنے سینے میں اتارا تھا، تو اس بات نے اسے جیسے اس کا زر خرید غلام بنا دیا تھا۔ ویرا نے اسے پوری طرح جیت لیا تھا۔ اب ساری عمر اس کی اسیری میں بھی گزارتا تو اس کی محبت کا قرضدار ہی رہنا تھا۔ انل نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا اور فضا میں بے تحاشا خنکی کا احساس تھا۔ ویرا نے اپنی خمار آلود نگاہیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ نشے میں اس کے الفاظ بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ جانتے ہو انل خانزادہ، کمینے، کم ظرف، کلموہے، لچے لفنگے، لوفر ہو تم، ہا ہا ہا۔ وہ کہہ کر اپنی بات انجوائے کرتی کہکا لگا کر ہنسی۔ انل نے اسے نروٹھے پن سے گھورا۔ جب تم نے میری محبت کو رد کر کے میرا دل توڑا تو جانتے ہو، ویرا ٹوٹ گئی تھی، بہت بہت روئی تھی، ویرا نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انل نے لب بھینچتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، کمرے سے نکل کر کوریڈور سے حویلی کی پچھلی جانب چلایا۔ حویلی کی بیک ڈرائیو وے پر یشم اور اریب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی کے قریب آیا، ویرا کی اول جلول حرکتیں جاری تھی۔ بٹ سٹل ویرا بغرض لو انل۔ جانتے ہو ویرا کو یہ کلموہا کتنا پسند ہے؟ ویرا عشق کرتی ہے انل سے۔ ویرا صرف انل کی ہے، میں سائم قائم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ویرا تو انل سے محبت کرتی ہے نا؟ ویرا اس کا گریبان تھامے اپنی ہی ہنکنے میں مصروف تھی۔ جانتا ہوں، انل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ یشم اور اریب کے چہروں پر بڑی معنی خیز اور شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ ویسے لالا، آپ کا آئیڈیا انتہائی فضول اور بیہودہ تھا۔ انل ویرا کی گھور افشانیوں سے ہوئی خفت مٹانے کو اریب پر چڑھ دوڑا۔ تو پھر مشورہ کیوں مانگا تھا چھوٹی سرکار؟ اگر اسے یہ ڈوز نہ دیتے تو تمہاری اماں ہنگامہ کھڑا کر کے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی، تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی۔ اس بات پر بھی شاید اعتبار نہ ہی کرتی کہ اس کی اجازت تمہیں داجی نے دی ہے۔ اریب نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کہا تو انل کو خاموش ہو جانا پڑا۔ واقعی وہ پورے ہوش میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، مگر اس صورتحال میں کم از کم آج اس وقت اس کے ساتھ جانے کو قطعاً کہیں تیار نہ ہوتی۔ انل، مجھے وہ سائم ٹھرکی زہر لگتا ہے، اس کی آنکھیں غلاظت کا ڈھیر ہیں۔ انل، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ویرا نے انل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ انل نے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا۔ میں یہ کبھی ہونے بھی نہیں دیتا میری جان۔ انل نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ کھلا کر ہنس دی۔ انل نے دور ہونا چاہا، مگر ویرا نے ہنوز اس کی شرٹ کالر سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ رکھی تھی۔ اریب ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، یشم نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ اریب نے گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکالی۔ انل اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ انل، وہ دعا نور، وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، وہ کتنی کمینی، حرام خور، بلڈی۔ اس سے پہلے ویرا اپنے لبوں سے ایسے الفاظ ادا کرتی کہ انل کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملتی۔ انل نے سختی سے ویرا کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے ویرا وہ کیسی تھی، اسی لیے چپ، بالکل چپ۔ انل نے اسے جھڑکا تو ویرا نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ اریب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یشم نے بھی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دبایا۔ انل سرخ چہرہ لیے ویرا سے دور ہوا، مگر وہ آج بچے کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی، جو کھسک کر پھر سے اسے چپک گئی۔ انل، آئی لو یو سو مچ۔ ویرا نے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ یشم نے چہرہ پوری طرح کھڑکی کی طرف کر کے جوس کا ڈبہ ڈیش بورڈ سے نکال کر لبوں کو لگایا، مگر اگلے ہی لمحے اسے زوردار قسم کا اچھو لگ گیا۔ انل، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں ادھر کس کروں، میں آئی کس یو؟ ویرا نے انل کے گال پر انگلی رکھ کر بہکے لہجے میں کہا۔ انل اپنی جگہ سے اچھلا اور بری طرح گڑبڑایا۔ ارے کوئی ڈوز ہے جو اسے پوری طرح بے ہوش کر دے، نہیں تو یہ آج مجھے مائنر ہارٹ اٹیک دے ہی دے گی۔ انل جھنجھلا کر بولا، جبکہ اریب اور یشم کے چھت پاڑ کہہ کے پوری گاڑی میں گونجے۔ اریب نے گاڑی تیزی سے چلائی۔ راستے بھر ویرا اسی طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے انل کے اوسان خطا کرتی رہی کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، مگر پھر بھی اس نے بمشکل اسے قابو کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کی پشت تھپ تھپا کر سونے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ اریب کے فارم ہاؤس پہنچے تو انل نے سکھ کا سانس لیا کہ یشم اور اریب انہیں تنہائی دینے کی غرض سے گاڑی سے اتر کر فوراً اندر چلے گئے تھے۔ انل پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔
اپنے سینے پر رکھے اس کے سر کے گھنے کرلی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا، اس کی مومی پشت کو دھیلے سے سہلایا۔ ویرا، ویرا اٹھو یار۔ انل نے اپنی ہلکی بیئرڈ والی گال اس کی گال سے رگڑی، مگر وہ دھیرے سے کسمسائی اور گہری نیند سوئی رہی۔ انل نے گہرا سانس بھرا، گاڑی سے نیچے اتر کر اسے پھر سے بازوؤں میں بھرا۔ اندر ایک کمرے میں لا کر اس نے لائٹ آن کی، مگر یہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ جس کمرے میں آیا تھا شاید اس کی لائٹ خراب تھی۔ انل نے 0 پاور کی لائٹ آن کی تو جل گئی۔ انل، ہم کدھر ہیں؟ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ ارے میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں، میں ایک پرندہ ہوں۔ ویرا خود کو ہوا میں جھولتے محسوس کر کے ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگی۔ ہاں، خون آشام چمگادڑ جو ہو تو اڑنا تو ہے ہی۔ انل جل کر بولا، او یس، میں بیٹ وومن ہوں، سمجھے؟ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرانے لگی۔ انل نے اسے نیچے اتارا، وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ انل نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کے دل کی دھڑکن منتشر ہوتی ایک ہی لے پر دھڑکنے لگی۔ ویرا نے اپنا ماتھا انل کی دائیں گال پر ٹکا رکھا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر انل نے اس کی دل پذیر خوشبو اپنے روح میں اتاری۔ وہ بہت ہوش ربا سراپے کے ساتھ اس کی باہوں کے گھیرے میں موجود تھی۔ اب دل نہیں کر رہا مجھے کس کرنے کو؟ انل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ویرا ہنس دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ دین ڈو اٹ۔ سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ ایک نرم و گداز وجود باہوں میں بھرے وہ بری طرح بہکنے لگا۔ ویرا اپنے پاؤں پر اونچی ہوئی اور اس کے گال پر اپنے نرم موم سے لب رکھے۔ انل نے مسرور ہو کر اپنی آنکھیں موند لی۔ ویرا نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور دوسری گال پر جھکی۔ ویرا کی ایک ایک جسارت کے ساتھ اس کی کمر پر انل کی گرفت سخت تر ہوتی گئی۔ ویرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اب اس کے نگاہوں کا فوکس انل کے بھرے بھرے انابی لب تھے۔ انل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب بھی یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ہوش و خور سے بیگانہ تھی تو انل تو اپنے پورے ہوش میں تھا، پھر کیوں اسے روک نہیں رہا تھا؟ جذبات کی روح میں بہہ کر وہ کیوں ایسا کام کرتا کہ صبح دونوں کو ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے ہوئے شرمندہ ہونا پڑتا؟ انل نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا، مگر وہ اسے لپٹنے کو بےتاب ہوئی۔ انل نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا، پھر زبردستی اسے کروٹ دلا کر اس پر کمفرٹر درست کیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جلد ہی مسکراتی ہوئی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی تو انل کمرہ لاک کرتے فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح بھاری ہوتے چکراتے سر کے ساتھ تقریباً 10 بجے ویرا کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ غائب دماغی سے بستر پر لیٹی کافی دیر چھت کو گھورتی رہی۔ جیسے جیسے شعور بیدار ہوا، چند مناظر آنکھوں کے پردے پر لہرائے۔ رات اسے ایک بہت بیہودہ ترین قسم کا بھیانک خواب آیا تھا۔ وہ خواب میں کیا کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ ویرا نے بستر سے اٹھتے استغفار پڑھا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوہ۔ ویرا اپنے بال سمیٹنے لگی، مگر اپنے حلیے پر، ارد گرد کے ماحول پر منظر گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر رات وہ خواب تھا تو اس کا اختتام اس کمرے تک کیوں ہوا تھا، اور وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ ویرا بدک کر بیڈ سے نیچے اتری۔ تب ہوش آیا کہ کمرے میں ایک اور نفوس بھی موجود ہے۔ ایک شخص کب سے کھڑکی پر کھڑا باہر کے مناظر میں کھویا کافی کے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہا ہے۔ ویرا بیڈ سے اتری۔ انل اس کی جانب گھوما۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ انل نے مسکرا کر اس سے وش کیا، جانے کیوں لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ انل، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تم مجھے میرے نکاح کے دن کڈنیپ کر کے ادھر نہیں لائے، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ویرا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انل نے مگ رکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ حویلی میں کتنا ہنگامہ ہوا ہوگا، زہرا پھپھو نے میری ماں کا جینا حرام کر دیا ہوگا، سب کو لگا ہوگا میں اپنی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ بکواس مت کرو ویرا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ انل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے یقین سی اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انل گھبرایا تھا، واقعی اسے سنبھال پالنا مشکل ترین امر تھا۔ تبھی کمرے میں اریب اور یشم داخل ہوئے تھے۔ ویرا نے بے یقینی سے اریب کو دیکھا اور روتے ہوئے طنزیہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اوہ آپ، میں بھول کیسے گئی کہ آپ اپنے بھائی کی اس مکروہ سازش میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور اب اپنی خود ساختہ نفرت اور بدلے میں مجھے اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اریب کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ شٹ اپ گڑیا، کیا بولے جا رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یش سنبھالو یار اسے اور تیار کر کے باہر لے آؤ۔ انل تو میرے ساتھ آؤ۔ اریب نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ گڑیا ادھر آؤ میرے پاس۔ یشم نے اس کے گرد بازو حمائل کیا۔ یش لالا۔
ویرا اس کے بازو سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ یشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مخصوص مہربان دھیمے لہجے میں اسے سارا سچ بتا دیا۔ وہ سائم اپنی کزن کی طرح ہی ایک غلیظ اور گھٹیا انسان ہے، اسی لیے یہ فیصلہ داجی کا تھا۔ انہوں نے رات سب کچھ سنبھال لیا ہوگا۔ نایاب موم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارا نکاح ابھی انل سے ہوگا، یہ داجی اور چھوٹے پاپا کا ہی فیصلہ ہے، یشم نے اسے سمجھایا۔ ویرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یشم نے گہری سانس بھرتے اس کی بات فون پر نایاب سے کروائی۔ اسی اثنا میں وہاں سلیمان خان زادہ اور داجی چلے آئے۔ ویرا سلیمان خان زادہ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا سب ٹھیک ہے میری بچی، پریشان مت ہو، یہ نکاح ہم سب کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کب کے انتظار کر رہے ہیں، پہلے یہ نکاح ہو جائے پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ لیکن بابا میری بچی کو اس نکاح سے کوئی اعتراض ہے؟ سلیمان خان زادہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نہیں نہیں بابا، جو آپ کا فیصلہ ہے میرے لیے وہی میرا فیصلہ ہے، مجھے آپ کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ ویرا نے بابا کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک باپ ہونے کا مان بخشا۔ سلیمان خان زادہ نے خوشی سے سرشار ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، چلو۔ ویرا نے شال اوڑھی۔ سلیمان خان زادہ اسے باہر لے کر آئے اور اسے انل کے پہلو میں بٹھا دیا۔ انل، اریب اور یشم نے ایک دوسرے کی جانب معینی خیزی سے دیکھا کہ ویرا کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ویرا نے اپنے تمام جملہ حقوق اس بے مہر کے نام لکھوا دیے جس نے اس کی بے قدری کی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت ویرا کے ہاتھ کپکپا اٹھے، آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر بے مول ہوئے۔ ابھی تو ازگل کا صدمہ دل میں تازہ تھا، اتنی اچانک یہ سب ہو جانا وہ کسی صورت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد انل کو سب نے سینے سے لگا کر مبارکباد دی۔ انل نے ایک چور نگاہ سر جھکا کر فی الحال آنسو بہاتی اپنی شیرنی پر ڈالی۔ اریب نے گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے بلی کے بکرے کی سائن کا اشارہ کرتے چھیڑا۔ انل نے بھی افسوس سے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب وہاں سے نکلے تو داجی ویرا کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک دن ادھر ہی رہو میری بچی، ابھی دعا زہرا حویلی میں موجود ہے، میں نہیں چاہتا اس کا اور تمہارا ابھی آمنا سامنا ہو، گھر میں کوئی بدمزگی ہو اور تمہارا دل دکھے۔ تمہاری بی جان اپنی بیٹی کو سنبھال لیں گی، میں فون کر دوں گا تو انل تمہیں حویلی واپس لے آئے گا۔ کل شام کو ہی تم دونوں کا شاندار سا ولیمہ کریں گے۔ ازگل کی طبیعت سنبھلی تو ساتھ ہی اس کی رخصتی اور ولیمہ کا فرض ادا کر دیں گے۔ اب تو خوش ہے نا میری بچی؟ داجی نے کہتے سلیمان خان زادہ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے اور تسلی دیتے رہے۔ لنچ کے بعد داجی، سلیمان، اریب اور یشم بھی حویلی کے لیے نکل گئے۔ ان لوگوں کو گاڑی تک سی آف کرنے کے بعد وہ اندر آیا تو کمرے میں جا چکی تھی اور شاید خود کو کمرے میں لاک بھی کر لیا تھا۔ انل نے اپنا ماتھا سہلایا، تب وہ خود گاڑی لے کر باہر نکلا۔ تقریباً عصر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ لاؤنج میں آیا تو لاؤنج کے صوفے پر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ محسوس ہونے پر سر اٹھا کر اوپر دیکھا، آنکھوں میں کافی سرد و سپاٹ سا تاثر تھا۔ انل نے تحمل کا مظاہرہ کرتے شاپنگ بیگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ وہ اس سے روٹھی ہوئی تھی، اب اسے سر دھڑ کی بازی لگا کر اسے منانا تھا۔ وہ اس کی زندگی تھی، رگے جاں اس کے لیے کتنی اہم تھی اسے سمجھنے میں بہت دیر لگی تھی۔ ان میں تمہارے ڈریسز ہیں، تم چینج کر کے ریلیکس ہو سکتی ہو، باقی ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہ تمہارا فون۔ انل نے کہتے کوٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر اس کے سامنے کیا جو کہ اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ویرا نے اپنے فون سے فوراً ازگل کا نمبر ملایا تھا جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ سامنے سے ازگل کی کمزور سی متفکر آواز سنائی دی، ویرا کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو؟ ازگل میں بالکل ٹھیک ہوں، کل تک تمہارے پاس گھر واپس آ جاؤں گی، میں نے تمہارا پوچھنے کو فون کیا ہے، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں ویرا، تم جلدی سے واپس آ جاؤ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کوئی میرے پاس آ جائے گا اور مجھے۔ وہ آدھی ادھوری بات بول کر رو پڑی۔ ویرا نے سرخ خونخوار نگاہوں سے انل کو دیکھا۔ رونا بند کرو ازگل، یہاں کسی کو کسی کے جذبات احساسات کی کچھ نہیں پڑی ہے، سب اپنی اپنی غرض کے پتلے ہیں، بس لوگ اپنے آپ کو جیتنا چاہتے ہیں، بے حس اور پتھر ہے یہ دنیا۔ تم رونا بند کرو، یہاں اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو شاباش آرام کرو اور کچھ بھی مت سوچو۔ انل نے اس کی جانب تعصب بڑی نگاہ سے دیکھا، اسے اب اندازہ ہوا وہ ازگل کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں سے کتنی بدگمان تھی۔ انل کے ماتھے پر بل آئے، ساری سرشاری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ویرا کافی دیر ازگل سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ رات کو انل نے کھانا باہر سے آرڈر کر کے منگوایا تھا۔ وہ کافی دیر کھانے پر ویرا کا انتظار کرتا رہا مگر اس نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئی۔
آخر انل کو ہی اس کے کمرے تک آنا پڑا۔ وہ اندر آیا تو وہ کمرہ لاک کیے بیٹھی تھی۔ ویرا باہر آؤ اور کھانا کھا لو۔ انل نے اسے آواز دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے انل، چلے جاؤ یہاں سے۔ انل کو اس کی بھیگی سی آواز سنائی دی، مطلب محترمہ اندر آنسو بہا رہی تھی۔ ویرا، میرے پاس اس روم کی ڈپلیکیٹ کی بھی ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس دروازے کو تم خود کھولو۔ انل نے بھی اب سر لہجے میں کہا، مگر ویرا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مجبوراً اسے ڈپلیکیٹ کی سے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ویرا بھدک کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ چلو باہر آؤ، کھانا کھاؤ۔ انل نے اسے بازو سے تھامنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا۔ خبردار انل سلیمان خان زادہ، مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً تمہاری کوئی گھٹیا چال ہوگی مجھے آج رات کے لیے یہاں رکھ کر اپنا دل بہلانے کی، لیکن میں اوزگل نہیں ہوں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔ روتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہتے اس نے انل کے دل کو لہو لہو کر ڈالا۔ ویرا! انل کی دھاڑ پر وہ 1 فٹ اوپر اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ انل نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا۔ ویٹ، میں تمہیں بتاتا ہوں گھٹیا چال کسے بولتے ہیں۔ انل نے اسے بری طرح بیڈ پر پٹختے پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کیا اور پھر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ وہ جو اس کے اس جارحانہ عمل پر شاکڈ سے تھی، کچھ سمجھ نہ پائی جب انل نے آ کر ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس کے اوپر جھکا۔ اب بتاؤ، تمہاری یہ حفاظتی تدابیر کہاں منہ چھپائیں گی؟ شوہر کے سامنے ہی یہ بکواس کرنا آ رہی ہے؟ اس وقت اس حفاظت کا خیال کہاں جا سویا تھا جب وہ گھٹیا آدمی تمہیں نشہ آور دوا پلا کر تمہارے ساتھ جانے کیا کرنے والا تھا؟ انل نے سرد لہجے میں کہا۔ ویرا کا تنفس بگڑنے لگا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اور دل بہلانے کی بات تو مت ہی کرو تو اچھا ہے بیگم۔ اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کل کر گزرتا کہ کل رات تم پکے پھل کی طرح میری جھولی میں آن گری تھی۔ میں تو کل والی باتیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تم شرمندہ نہ ہو، مگر تمہیں ہی شوق چڑھا ہے تو سنو۔ کل رات تم مجھے کس کرنے والی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا تمہارے نگاہوں میں سرخرو ہونے کو، مگر تم تو اپنے دماغ میں جانے کون سے خرافات پال رہی ہو کیا گئے تمہیں ویرا؟ بچپن سے جانتی ہو مجھے، میرے بھائی کے کیے کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ انل، جس نے اسے دونوں بازوں سے دبوچ رکھا تھا، اپنی بات مکمل کر کے خود سے دور جھٹکا اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے کو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب کی شرمندگی اور خفت کے احساس سے ویرا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ 2 منٹ میں باہر آؤ، ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، انل نے درستگی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ویرا بھی اپنی آنکھیں صاف کرتی اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ انل نے تیزی سے ڈرائیونگ کرتے گاڑی وہاں سے نکالی۔ گاڑی میں بوجھل سی خاموشی تھی، مگر ویرا کو اپنے الفاظ کی سختی اور کاٹ پر پچھتاوا تھا۔